إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين محترم حاضرین، کوئی دائی، مربی، معلم، سرپرست، کوئی بھی اس میدان میں کام کرنے والا ہو، اس کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی چیز جو بہت ضروری ہے کہ وہ جس پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، جس بات کی تلقین کر رہا ہے، اس کی زندگی اس کا نمونہ ہونی چاہیے۔ عملی لحاظ سے، تطبیق اور تنفیذ کے لحاظ سے اس کا مقام سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بڑا نمایاں پہلو تھا کہ آپ نے جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، آپ نے جو پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قول اور عمل میں کوئی تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ لوگوں سے زیادہ آپ عمل کرنے والے نظر آئیں گے۔ جس چیز کی طرف بلایا، سب سے بڑھ کر کے اس پر عمل کیا اور اعلیٰ نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں جو احکام ہیں، جو باتیں آپ نے لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بہت واضح طور سے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی اور اس کا حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت ہے تمام انبیاء کی، اور یہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی ہی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس پہلو سے جب ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ عبادت کے لحاظ سے آپ انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے۔ نماز کا حکم دیا آپ نے،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اعزاء کو، اقارب کو نماز کا حکم دیجئے، خود نماز کی پابندی کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز سے تعلق رکھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، اس کا آپ جب کریں گے مطالعہ سیرت میں تو انتہائی حیرتناک چیزیں سامنے آئیں گی۔ پنجگانہ نمازیں تو شاید فرض ہیں، اور اس کا جو اہتمام اور اس کے لیے جو پابندی آپ کی زندگی میں ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ آپ نے کہا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تو نماز سے ایسا سکون ملنا چاہیے کہ جیسے آدمی بے چین ہو تو نماز کے ذریعے سے اسے چین آ جائے۔ کبھی کبھی آپ کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دو، بلاؤ، نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت نصیب ہوگی، ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ نوافل کا کتنا اہتمام کرتے تھے، قیام اللیل کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا قدم سوج جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ کے انتہائی مقرب ہیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے اور اتنا کرم کیا ہے، تو شکر گزاری کا تقاضا ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی آ کے شامل ہو گئے، ابن مسعود بھی آ کے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا قیام کہ درمیان میں یہ خیال آنے لگا کہ میں نکل جاؤں بیچ میں سے، میں اتنا لمبا قیام کہاں کر پاؤں گا۔ اور قیام جتنا لمبا ہوتا تھا اسی طرح سے رکوع بھی لمبا ہوتا تھا، اور رکوع کے بعد قومہ بھی لمبا ہوتا تھا، اور سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اور سجدے میں ہے اور دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نماز میں ہچکیاں بچ جاتی تھی، ایسی آواز آتی تھی سینے سے جیسے دیگچی میں کوئی چیز ابل رہی ہو تو جو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آتی تھی۔ کتنا اہتمام تھا نمازوں، کس طرح سے آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور نماز کے سلسلے میں آپ نے جو نمونہ چھوڑا ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے روزوں کا معاملہ ہے، رمضان کے علاوہ جو مسنون روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا۔ قمری مہینوں کے لحاظ سے جو ایام بیض ہوتے ہیں، درمیان کی تاریخیں 13، 14، 15، اللہ کے رسول برابر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو روزوں کا اہتمام، اور عبادت کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بدنی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں، قلبی عبادتیں بھی ہیں،
اور لسانی عبادتیں بھی ہیں، طرح طرح کی عبادتیں، ذکر کا حکم ہے، اذکار کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور صبح و شام یعنی مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے، آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کی زبان ذکر الہی سے ہر وقت تر رہتی تھی۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، سفر کے اذکار ہیں، کھانے پینے کے اذکار ہیں، مختلف طرح کے، اور اسی طرح کی تعلیم آپ نے دی اپنے لوگوں کو، صحابہ کو اسی طرح سے اس کی تاکید کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ تنگی کا زمانہ تھا اور گھر کے کام کاج میں کافی مشقت ہوتی تھی، تو جب کچھ کشادگی ہوئی اور بیت المال میں بہت سی چیزیں آئیں تو حضرت فاطمہ بھی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اگر کسی خادمہ کا انتظام ہو جائے تو گھر میں آسانی ہو جائے گی، تو وہاں گئی، پھر ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے اور پوچھا کس مقصد سے آنا ہوا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس لیے میں آئی تھی، کہہ نہیں سکی۔ آپ نے کہا کہ نہیں فاطمہ، ابھی جو فقراء مہاجرین ہیں، غریب مسلمان ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس آ رہا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیز ابھی ہم فراہم نہیں کر سکیں گے، البتہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا کہ رات میں جب بستر پہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میں نے اس کو ترک نہیں کیا، ہر رات میں پڑھتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ صفین کی رات میں بھی آپ نے پڑھا؟ کہا صفین کی رات میں بھی پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت بستر پہ جب جاتے تھے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تلاوت کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں دم کرتے تھے اور جسم کے مختلف حصوں پر اس کو پھیرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، جو حکم آپ نے لوگوں کو دیا سب سے بڑھ کر کے اس کے اوپر آپ نے عمل کیا۔ عبادت کی معراج جسے کہہ سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز نظر آتی۔ نماز ہو، روزے ہوں، اذکار ہوں، قرآن سے کتنا شغف تھا، قرآن سے کیسی محبت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا سب سے جو بہترین محل ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں اللہ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو نماز کے اندر قرآن کو پڑھنا یہ تو بہت ہی اجر اور ثواب کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض نمازوں میں تو آپ سب کا خیال کرتے تھے کہ جماعت کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، سن رسیدہ بھی ہیں، خواتین بھی شریک ہوتی تھی، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ بہت لمبی قرات نہیں کرتے تھے فرض نماز میں، لیکن فجر میں لمبی قرات ہوتی تھی نسبتاً عشاء کے مقابلے میں، اس سے مختصر مغرب میں۔ لیکن جو انفرادی نماز ہے جیسے نماز تہجد ہے تو وہ تو آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے،
تو اس میں آپ قرآن خوب پڑھتے تھے، اور انتہائی ترتیل کے ساتھ بہت ٹھہر ٹھہر کے قرآن آپ پڑھتے تھے۔ کوئی آیت رحمت آتی تو وہاں ٹھہر کے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے تھے، کوئی آیت عذاب کی جا رہی ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ قرآن اس طرح سے پڑھا جائے کہ وہ سمجھ میں بات آئے کہ کیا بات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دل پہ اثر ہو، صرف زبان تک بات نہ رہے۔ روتے تھے، جس طرح کی آیتیں اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ اور آپ یہ بھی پسند کرتے تھے قرآن پڑھنا، قرآن پہ غور کرنا، اور دوسروں سے بھی قرآن سننا، آپ اس کو بھی پسند کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے، تو ایک بار آپ نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ ہی پہ قرآن نازل ہوتا ہے، آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے یہ بھی پسند ہے کہ دوسروں سے قرآن سنو۔ چنانچہ انہوں نے سورہ النساء پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے کہا کہ بس کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رونے لگے تھے۔ اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے؟ حشر کا میدان، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تمام امتیں آئیں گی، اور ہر امت کے ساتھ اس کا نبی آئے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام پہنچا دیا تھا، قوم سے، امتوں سے پوچھا جائے گا کہ میرے پیغام کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا۔ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امتیں انکار کریں گی، جھوٹ بولیں گی کہ دعوت نہیں پہنچایا تھا۔ امت مسلمہ گواہی دے گی انبیاء کے تعلق سے، اور اس لیے گواہی دے گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے انبیاء نے اپنی دعوت پہنچائی۔ اس بنیاد پر امت بھی گواہی دے گی وہاں۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ ہوں گی، اور وہاں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے کہ وہاں امتیں آئیں گی، انبیاء آئیں گے، اور سوال ہوگا ان سے۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام پہنچا دیا تھا، امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا سلوک کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ وہ ذات جس نے دعوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مسلسل 23 سال تک دعوت کا کام کیا، سخت سے سخت حالات میں دعوت کا کام کیا، اور اتنی محنت اور اتنی درد مندی اور اتنا اضطراب کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، جس کے بارے میں دشمن گواہی دیتے تھے کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ ابو جہل جیسا دشمن، اس نے گواہی دیا
کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ تو اس ذات کا یہ عالم ہے کہ وہ آیتیں جس میں میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر ہے، رونے لگے اتنی محنت کے باوجود۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا، اللہ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا کہ دنیا بھر کا کام کرتے تھے تم، ہمارے پیغام کو بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو گیا، اور انہوں نے ابن مسعود سے کہا بس کر، سراپا عبادت، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے اپنے رشتے کو ہر وقت قائم رکھنے والے، عبادت کی اعلیٰ ترین جو معراج اس کی جو ہو سکتی ہے، جو منزل ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز تھے۔ ہمیں سیرت کو اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا حال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا کس طرح سے اہتمام کرتے تھے، آپ نے حج کیا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے تھے، کس طرح سے آپ کے روز و شب ذکر الہی میں بسر ہوتے تھے۔ جب آپ کو حکم ہوا، لوگوں کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے عبادت کی تاکید کی، تو خود سب سے بڑھ کر کے عبادت کا نمونہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بہت ضروری ہے ایک داعی کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک استاذ کے لیے، ایک سرپرست کے لیے، کہ جس بات کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی زندگی اس کا اعلیٰ نمونہ ہو، سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ اگر قول اور عمل میں تضاد ہوگا، مطابقت نہیں ہوئی، تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ کس طرح سے دعوے میں اور عمل میں مطابقت ہوتی ہے اس کی تصویر دکھا دی کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس طرح سے صف بستہ ہو کر کے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی بات آئی تو یہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قول اور عمل میں مطابقت، جس چیز کی دعوت ہم پیش کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارا عملی نمونہ، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیرت نبوی کا بہت ہی ابھرا ہوا پہلو ہے۔ اس پہلو سے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہر پہلو سے اسوہ حسنہ سے استفادہ کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔